بولایت بنا بعزائے الحسین الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین وإیاک نستعین الصلاۃ العرضیہ عالمۃ بالولایہ ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة هم راکعون بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے خداوند متعال ہماری ایام عزا کی یہ پہلی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ ہمیں اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے ان 10 راتوں میں حقیقی معنوں میں عزائے حسین بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آنسو فقط خوشنودی جناب حسین کے عاشق مولا حسین کے گھروں کے جانور رواں دواں ہو گئے، ان عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ان بارگاہوں کی حفاظت فرمائے، ان ذاکرین کی حفاظت فرمائے، ان ماتمیوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں پوری دنیا میں مولا حسین کی محبت میں جلوس نکالے جائیں، ان جلوسوں کی حفاظت فرمائے۔ اس عزائی سلسلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، کہ اتنی بلند صلوات اجازت ہے ذکر شروع کی۔ ایام عزا کی پہلی مجلس کا پہلا جملہ اس عظیم شخصیت کا پڑھنے لگا ہوں اور بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہیں۔ یہ جملہ ہے قبلہ خطیب آل محمد آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب۔ ان کے جملے سے میں عشرہ محرم کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے جس پہ کائنات کا بادشاہ سوار ہو کے اپنی رایا کا معائنہ کرنے آتا ہے۔ محرم کا چاند افق عالم پہ طلوع ہو گیا اور حسین ابن علی ہر دور کے حر کی تلاش میں ہے۔ حسین ابن علی کے گھر کے دروازے کھول دیے گئے، عزا خانے سج گئے، علم بلند ہو گئے، نوحی کی صدا آگے پڑے۔ یہ عزاداری حسین تکمیل وعدہ پروردگار ہے جو اپنے سال کی ابتدا حسین کے رونے سے کر رہے ہیں۔ ہم خوش ہو کے نہیں، ہم رو کے حسین ابن علی کے ذکر سے اپنے سال کی مجلس اہمیت عزاداری میں ایام عزاداری کے لیے انشاءاللہ بشرط ہم اپنے موضوع کے ساتھ متصل ہوں گے اور آیا ولایت کے ضمن میں آپ کے سامنے معروضات اور گزارشات پیش کی جائے گی۔ آج کی چاند رات کی مجلس ہمارے ہاں ایک وتیرہ پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں ایک ممبر کا قانون ہے کہ آج کی پہلی مجلس کو وقف کیا جائے عزائے حسین کے ساتھ، اپنی نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ حسین ہمیں دینے کے آ رہے ہیں۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام شخصیات تشریف فرما ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کہانی اتنی دفعہ نہیں دہرائی گئی جتنی بار حسین دہرایا۔ پوری کائنات میں کوئی تذکرہ مسلسل اتنا نہیں ہوا جتنا تذکرہ حسین ابن علی ہوا، اور ہر سال اس کے سننے والوں میں بجائے کمی کے اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہانی میں پہلے بھی سن چکا ہوں، اسے اب کیوں دہرا رہا ہے، یہ تذکرہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک بات کو بار بار نہیں سنتا، یہ بار بار دہرائی جا رہی ہے، ہر بار دہرائی جا رہی ہے، مسلسل دہرائی جا رہی ہے۔ خدا نے قرآن میں انبیاء کی باتیں کی ہے، خدا نے حضرت آدم کا پورا قصہ قرآن میں لکھا، جناب نوح کا تذکرہ کیا، ابراہیم کی کہانی لکھی، موسیٰ کی باتیں کی ہیں، یعقوب کا گریہ لکھا ہے، یوسف کا حسن لکھا ہے، لیکن کسی نبی کی بات اتنی دفعہ نہیں ہوئی جتنی دفعہ حسین ابن علی کا تذکرہ ہوا۔
اب کوئی یہ نہ کہے کہ انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں، انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، لیکن کسی نبی کی کہانی اتنی بار نہیں سنائی جاتی، کسی نبی کی بات اتنی بار نہیں کی جاتی۔ میں پہلا ہی جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، اگر ہم آدم کی بات کریں گے بھی تو آدم کا تذکرہ ہوگا، لیکن آدم کی بات میں نوح کی بات نہیں آئے گی۔ اگر ہم نوح کی بات کریں گے تو نوح کی بات میں ابراہیم کا تذکرہ نہیں آئے گا۔ اگر ہم ابراہیم کی کہانی سنائیں گے تو موسیٰ کی بات نہیں آئے گی۔ اگر موسیٰ کی بات کریں گے تو عیسیٰ کی سولی نہیں سنائی جائے گی۔ لیکن یہ ذکر حسین ابن علی کا موجہ ہے، حسین کا ذکر کرو، آدم کی بات ہوتی ہے، نوح کی بھی بات ہوتی ہے، ابراہیم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، موسیٰ کا بھی زہد پڑھا جاتا ہے، عیسیٰ کا بھی تقویٰ پڑھا جاتا ہے۔ حسین ابن علی اس بادشاہ کا نام ہے جس کے ذکر میں ہر نبی کا ذکر خود ہی آ جاتا ہے۔ یہ وارث انبیاء کی بات ہے، یہ نبیوں کے وارث کی بات ہے۔ حسین ابن علی کا ذکر کریں گے تو آدم کی بات بھی ہوگی، نوح کی بات بھی ہوگی، ابراہیم کا تذکرہ بھی ہوتا۔ یہ ہے حسین ابن علی کے ذکر کا موضوع۔ یہی وجہ ہے کہ حسین آدم کی بات سننے کے لیے کہیں نہیں جاتے۔ اب جا کے بات سنیں گے تو پہنچا۔ حسین ابن علی تذکرہ نوح سننے کے لیے کہیں نہیں جاتے، ہر نبی تذکرہ حسین کے لیے آتا، کیونکہ حسین ابن علی کا تذکرہ بقائے تذکرہ انبیاء ہے۔ حسین ابن علی کی بات ہوگی تو لا الہ کی بھی بات ہوگی، محمد رسول اللہ کی بھی بات ہوگی۔ مذہب اسلام کے گھر کی چار دیواری کا نام حسین ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ یہ 10 راتیں صرف حسین کی ہیں، یہ 10 راتیں توحید کی ہیں، یہ 10 راتیں اسلام کی راتیں ہیں، یہ 10 راتیں آدم کی بھی راتیں ہیں، نوح کی بھی راتیں ہیں، ابراہیم کی بھی راتیں ہیں، لیکن ان تمام کو جب اکٹھا کیا جائے تو حسین بنتا ہے۔ ان 10 راتوں میں قرآن کی بات ہوگی، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی، نبی کی حدیثیں ہوں گی، انبیاء کے قصے پڑھے جائیں گے، نبیوں کی کہانیاں پڑھی جائیں گی، کیونکہ ہر نبی کی کہانی کے بعد جو اختتام ہوتا ہے اس اختتام کا نام حسین۔ اب ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی بات نہیں ہوئی، ہر نبی کے جانے کے بعد اس کی امت جتنی دیر نبی رہا امت نے نبی کو مانا، نبی چلا گیا امت پھر گئی۔ 40 دن کے لیے طور پہ گئے موسیٰ، امت نے موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا، ابراہیم کی بات کرنے والوں نے ابراہیم کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی نبوت رائے کا اس لیے چلی گئی، کسی نبی کا بیٹا حسین نہیں تھا۔ تو بول سکتا ہے تو بولے، آج کی رات میں صرف حسین پڑھا جائے، کسی نبی کا بیٹا اگر حسین ہوتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی۔ کسی نبی کا بیٹا حسین نہیں تھا، کسی نبی کا بیٹا حسین ہوتا تو آج تک اس نبی کی بات ہو رہی ہوتی۔ ہر نبی اپنی نبوت کے بعد مطمئن ہو گیا، اسے پتا تھا اگلا نبی آئے گا، دین بچائے گا، اگلے نبی کی ذمہ داری ہے۔ کسی نبی کے جانے کے بعد اس نبی کا بیٹا دین بچانے کے لیے اگر وہ نبی نہیں تھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کے دین پہ بھی حملہ ہوا، اس نبی کی شریعت پہ بھی حملہ ہوا، لیکن کسی نبی کا بیٹا دین بچانے کے لیے میدان میں نہیں آیا۔ اگر وہ نبی نہیں تھا وہ نہیں آیا، اسے پتا تھا اگلا نبی آئے گا، دین بچائے گا۔ دین بچانا نبیوں کی اولادوں کا کام نہیں، نبوتوں کا کام ہے۔ اگر کسی نبی کا بیٹا نبی تھا تو اسے پتا تھا کہ میں بحیثیت بیٹا نہیں آ رہا، میں بحیثیت نبی آ رہا۔ ابراہیم کے بعد اسماعیل کو پتا تھا کہ یہ دین میں نے بچانا ہے، کیونکہ میں ابراہیم کا بیٹا تو ہوں لیکن نبی بھی تو ہوں۔ کسی نبی کے جانے کے بعد اس نبی کا بیٹا دین بچانے کے لیے میدان میں، نبی کے بعد دین بچانے کے لیے نبی ہونا ضروری تھا۔ یزید نے یہ سوچ کے شریعت محمد پہ حملہ کیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اس سے پہلے شریعت پہ حملے کی تیاریاں تھی، حملہ نہیں تھا۔
اس سے پہلے حکومتوں پہ حملہ، تخت پہ حملہ، لیکن کسی نے شریعت پہ حملہ نہیں کیا. اس سے پہلے کسی نے شریعت محمدی کو بمال کرنے کی کوشش نہیں کی. پہلی بار یزید نے کہا میں حلال محمد کو حرام کرتا ہوں، میں حرام محمد کو حلال کرتا ہوں. اب اس نے کیا شریعت پہ حملہ. اس کے ذہن میں کیا تھا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اگلا نبی آئے گا نہیں تو دین کون بچائے گا. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ نبی جاتے ہوئے مدینے کے منبر سے کہہ گئے ہیں حسین و منی. اب اگلی سطر پتہ نہیں وہ پیچھے بھی کون بندہ سمجھے گا. اگر رسول صرف حسین و منی کہتے تو آج مولوی کہتے تھا نواسا تھا محبت میں کہہ دیا. نبی نے آگے انا من الحسین، صرف حسین مجھ سے نہیں، میں بھی حسین سے ہوں، میں بھی حسین سے ہوں. 28 سفر مدینہ کی آخری رسول کی سانس تک حسین رسول سے تھا. اب قیامت کی صبح تک رسول حسین سے. اب قیامت تک رسول جب بھی محمد رسول اللہ رہے گا وہ حسین کی وجہ سے. جب تک محمد رسول اللہ رہے گا تب تک یہ حسین کی وجہ سے. لا الہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے، آدم صفی اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے، نوح نجی اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے، موسیٰ کلیم اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے. حسین علی کے بیٹے کا نام نہیں، نبیوں کے وارث کا نام. انبیاء کے وارث کو حسین کہتے ہیں، محافظ پروردگار کو حسین کہتے ہیں، محافظ نبوت کو حسین کہتے ہیں، محافظ رسالت کو حسین کہتے ہیں. حسین ابن علی نے توحید بچائی، نبی بچا لیے، محمد رسول اللہ بچا لیے. کیونکہ جب یہ اس نے حملہ کیا تو اس نے حملہ کرنے سے پہلے کہا تھا حسین بیعت کرنی چاہیے. جس کی اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی اسے حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی. یہاں منبر سے بہت غلط العام ایک عقیدہ پڑھا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت اس لیے نہیں کی یزید فاسق اور فاجر تھا، یزید تہجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا. حسین نے کردار کی وجہ سے انکار نہیں کیا. حسین حجت ہے. معصوم غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا. اس نے حسین ابن علی سے بیعت کیوں مانگی جب اسے پتا تھا، وہ جانتا تھا، اس کا باپ کہہ کے گیا تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے گا. وہ پھر بھی کیوں بیعت مانگ رہا تھا؟ کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین تو بن گیا تھا. وہ بیعت لینے کے بعد خلیفۃ الرسول بننا چاہتا تھا. اسے پتا تھا جب تک حسین مہر نہیں لگائے گا میں خلیفۃ المسلمین تو بن جاؤں گا. میرا باپ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں، میں رسول کا خلیفہ بننا چاہتا ہوں. اس کے لیے حسین کی بیعت چاہیے. حسین ابن علی نے انکار کیا. یہ انکار ایک نبی کے بیٹے کا، ایک وقت کے حکمران کو، ایک فاسق و فاجر حکمران کو انکار نہیں تھا. حسین ابن علی کا انکار سننا اور حسینیت سننا. اس نے کہا حسین بیعت کیجئے. حسین نے کہا میں نہیں کروں گا. جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، جس سے مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا. بیعت مانگ رہا تھا یزید، یزید کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ، اس کے ہاتھ پہ ابو سفیان کا ہاتھ، اس کے ہاتھ پہ ابو جہل کا ہاتھ، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ. جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا. حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ تھا. اگر خدا نہ خواستہ مہر رکھ کے لکھ دیتا کہ حسین بیعت کرتے تو اسے یہ نہ لکھنا پڑتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی. اسے کہنا پڑتا تھا حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی. حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا یہ میرا ہاتھ نہیں، 100 لاکھ نبیوں کا.
مجھ سے لوگے. آج صرف حسینیت سنو. آدم سے دین چلا خاتم تک, نبوتیں ختم ہو رہی تھی, حسین نے بچائی. اب آدم صفی اللہ حسین کی وجہ سے, نبی اللہ حسین کی, ابراہیم خلیل اللہ حسین کی وجہ سے. میں جملہ بڑی عمومی سطح پہ کہہ رہا ہوں, اگر جملے کی بلندی پہ جاؤ تو میں ایک جست پہ مخصوص سطح پہ جملہ کہنے لگا. میں کہہ رہا ہوں آدم صفی اللہ حسین کی وجہ سے, نوح نبی اللہ حسین کی وجہ سے, ابراہیم خلیل اللہ حسین کی وجہ سے. میرا اللہ کوئی ایک بندہ ہو جو وہاں جائے جہاں میں لے کے جانا, وہ لا الہ حسین کی وجہ سے. حسینی سطح عطا فرما. میں نے صفی اللہ کہا تھا عمومی سطح پہ, بات صفی اللہ نجی اللہ کی نہیں ہو رہی, بات کلیم اللہ خلیل اللہ کی نہیں. وہ لا الہ الا اللہ. میری نہ مانو تو اجمیر میں سوئے ہوئے اس فقیر کا نام لو, دین است حسین, دین پناہ حسین بقائے لا الہ ہے, حسین لا الہ ہے. حسین نے لا الہ الا اللہ کو بچا. اب سارے نبیوں کی محنت حسین کے ایک سجدے نے بچائی. اب حسین کی محنت کیسے بچے؟ بات یہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا, وہاں لے کے آ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حسین سے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ہر نبی کی محنت ہے, بقا حسین کے ہاتھ میں. اب اس کا مطلب ہے کہ آدم کی نبوت, نوح کی نبوت, ابراہیم کی خلت, موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا, عیسیٰ کا ظہور, یعقوب کا گریہ, یوسف کا حسن, محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ, یہ سب کچھ سمو گیا حسین میں. اب دین اس سے پہلے دین تھا, اب اسلام آ گیا حسینیت کی صورت. اب حسینیت کو آگے بڑھانے کا نام ہے عزاداری شبیر. اب ہر سال یہ کہانی, ہر سال یہ قصہ کیوں دہرایا جاتا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, نہیں جی ہر سال حسین کی بات کرنا کوئی ضروری تو نہیں, ایک مرتبہ لوگوں کو پتہ ہی چل گیا ہے, تو روزانہ دن میں 5 دفعہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ایک بار کہہ نہیں دیا لا الہ الا اللہ, نہیں اب جاگ نہیں دے, ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا. یہ خدا 5 دفعہ کیوں بلاتا ہے؟ کیا اس کو تمہارے عقیدے پہ شک ہو گیا؟ کیا اس کو تمہاری نیتوں پہ شک ہو گیا؟ لیکن خدا عمل کا اظہار مانگتا ہے. خدا چاہتا ہے اگر محبت سے محبت کرتے تو اظہار تو کرو. اس اظہار کا نام نماز ہے. کیونکہ جدید ملک ہے, یہاں پر عزاداری کی وہ جدید رسومات ہیں. بلکہ کہتے امام بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں اگر ہم ٹی وی پہ مجلس دیکھیں تو مجلس ہو ہی جاتی ہے. نماز گھر میں پڑھنا واجب ہے, جماعت کے ساتھ آ کے پڑھنے میں اجر کیوں ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھو تو اجر میں اضافہ. کسی بھی مذہب کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اور گھر میں پڑھنے میں فضیلت یہ کہ وہ کہے گا نہیں, گھر میں پڑھو گے تو اور ہے, جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اور ہے. حسین گھر میں سنو گے تو اور ہے, بارگاہ آ کے سنو گے تو اور. اگلا جملہ کہہ دوں آپ کو جلانے کے لیے, اگر بندہ کسی سے کہے کہ تو نماز دل میں پڑھ لے تو دل میں پڑھ سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. اگر نماز دل میں نہیں پڑھی جاتی تو حسین کی عزاداری اور ماتم بھی دل میں نہیں کیا جاتا. خدا ہر چیز کا عمل مانگتا ہے, ثبوت کے صورت میں. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں صفا اور مروہ پہ کیوں دوڑایا جاتا ہے؟ میرے مالک اگر ہم تیرے گھر میں آئی گئے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے طریقے سے عبادت کرنے دے. ہم بیٹھیں, عبادت کریں, تاکیبات پڑھیں, تسبیحاں پڑھیں, لمبی لمبی سورتیں پڑھیں. تو کہہ رہا ہے یہاں دوڑو, خدا نے کہا یہاں دوڑنا پڑے گا. میرے مالک یہاں کیوں دوڑیں؟ فرمایا اس لیے دوڑو کہ یہاں پر ایک نبی کی ماں دوڑی. تو میرے مالک ہمیں پتا ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی, تو ہم نے سن لیا ہے نا. جب ہم نے سن لیا ہے تو اب دوڑانا. خدا نے کہا تم نے سنا ہے, عمل سے ثابت کرو. میں عزاداری پڑھ رہا ہوں, عزاداری کی اہمیت پڑھ رہا ہوں. میرے مالک ہم نے سنا ہوا ہے, ہمیں پتا ہے, ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ایک نبی کی بیوی تھی, ایک نبی کی ماں تھی, ہاجرہ تھی, بیٹے کی پیاس لگی تھی تو اس کو پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑی تھی. بس سن لیا ہے نا, تو اب ہمیں کیوں دوڑا رہا ہے؟
خدا نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا ہو، تم دوڑو، وہ پوچھے کیوں دوڑ رہے ہو، وہ کیوں پوچھے گا، تم ہاجرہ سناؤ گے، ابراہیم سناؤ گے، اسماعیل سناؤ گے، میرے مالک اگر یہاں نہ دوڑے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کون سی بی بی دوڑی تھی، کس نبی کی محبت میں دوڑی تھی، کس نبی کی ماں دوڑی تھی۔ اس لیے میں تمہاری عبادت میں عشق نہیں چھپانا چاہتا، میں تمہاری عبادت کے چکر میں ہاجرہ کی کہانی نہیں چھپانا چاہتا۔ تم کہتے ہو تم نمازیں پڑھو تاکہ ہاجرہ کی کہانی چھپ جائے، تم کہتے ہو تم تسبیحاں پڑھو تاکہ ابراہیم کی کہانی چھپے۔ تسبیحاں چھوڑو یہاں دوڑو، نمازیں چھوڑو یہاں دوڑو۔ اگر 2-4 سال کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہاجرہ کون تھی۔ اس لیے خدا کے جب محرم کا چاند طلوع ہو جائے تو اب عبادت کے زور میں حسین نہ چھوڑنا، اب حسین کی محبت میں گھروں سے نکلو تاکہ دنیا کو پتہ چلے حسین کون تھا، یزید کا۔ جیسے خدا عبادت میں، اگر آج کہیں گے میرے مالک ہم عبادت کریں گے، خدا کہنا مجھے عبادت نہیں، مجھے عشق مکمل چاہیے۔ خدا واقعات کو زندہ رکھتا ہے، خدا واقعات کو زندہ رکھتا ہے تاکہ عشق کی کہانی چھپنے نہ پائے۔ پورے کا پورا مجھے بھی چاہیے کہ حسین کی مظلومیت کو محسوس کریں۔ ایام اعزاں میں اگر آپ کہیں گے ہم گھروں میں بیٹھ کے بھی حسین کو سن لیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی کے گھر کی طرف آؤ۔ مجھے با خدا میں پاک بارگاہ میں ہوں، مجلس حسین میں بیٹھنے کی فضیلت اگر سن لوں نا۔ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ ہے، اسے کہا مولا اتنا بیمار ہوں کہ ہر حکیم سے دوا لے لیے شفا نہیں ہو رہی، فرمایا ہمارے ذکر میں بیٹھا کرو اور ذکر میں بیٹھ کے تیز سانس لیا کرو۔ اسے کہا مولا کیا ہوگا؟ فرمایا ذکرنا شفا، ہمارا ذکر شفا۔ ہر بیماری کا علاج حسین کی مجلس میں ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تمہاری حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ عزائے حسین میں بیٹھنے کی فضیلتیں کتنی بڑی ہیں۔ میرے 8ویں شہنشاہ جتنے میرے آئمہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ امیری تقریباً میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا پہ تھی۔ میرے مولا موسیٰ رضا امیر مولا ہونے اور عزاداری حسین برپا کرتے تھے۔ ناصر بھائی جب عزاداری حسین برپا کرتے تھے تو میرے مولا خود قالین بچھاتے تھے۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ جب مولا قالین بچھانے لگے تو ایک نوکر نے آگے بڑھ کے قالین پہ ہاتھ رکھے، کہا مولا یہ نوکری ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ مولا فرمایا یہ اجر میں رکھنا چاہتا ہوں، یہاں پر میری جد کے عزاداروں نے آ کے بیٹھنا، یہ قالین میں بچھاؤں گا۔ اس نے کہا مولا ان کی فضیلت کیا ہے؟ امام نے قالین پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرنے کی۔ مجلس شبیر میں تم بیٹھتے ہو تو عرش سے ملائکہ خدا سے کہتے ہیں میرے مالک ہماری پوری زندگی کی عبادت لے، ایک بار اس محفل میں جانے کی اجازت دے جہاں حسین کے زدان بیٹھے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو تمہیں تمہاری زندگی میں وہ دن ملے جس میں تم حسین کی ماں کو راضی کر سکتے، حسین ابن علی کو راضی کر سکتے۔ جب مجلس ہوتی ہے تو مجلس سے ایک دن پہلے تم کیا سمجھتے ہو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں جاب سے نکلا تھا تو میں نے کہا گھر جانے کے بجائے مجلس میں چلا جاؤں، تم اچانک نہیں گئے۔ جو لوگ مجلس شبیر میں آتے محمود گیلانی صاحب ان کی فہرست علی کی بیٹی زینب اور حسین کا بیٹا سجاد بناتے ہیں۔ یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ مجلس شبیر میں آنے والے کے گھر ایک رات قبل جا کے علی کی بیٹی کہتی ہے کل والی فہرست میں تیرا نام ہے۔ تو حسین کو رونا ہے۔ ہمارے مذہب شیعہ کے بہت جید عالم دین ہے علامہ محمد امینی، انہوں نے الغدیر لکھی ہے، 20 جلدوں میں لکھی الغدیر، صرف ایک حدیث پہ 20 جلدیں لکھی۔ علامہ محمد امینی دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو مکاشفے میں باپ کی زیارت ہوئی۔ اس نے خواب میں باپ سے کہا بابا مرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ اجر کس چیز کا ملا؟ بابا وہ جو آپ نے کتاب لکھی تھی الغدیر اس کا؟ فرمایا اس کا بھی ملا ہے لیکن اس سے بڑھ کے ملا۔ بابا کس چیز کا؟ فرمایا وہ جو میں زیارت حسین کے لیے جایا کرتا تھا اس کا اجر میری ہر محنت سے زیادہ ملا۔
بیٹا خواب میں کہتا ہے کہ بابا اگر زیارت حسین پہ جانے کا اتنا اجر ہے تو بابا کربلا میں عراق میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، میں کربلا نہیں جا سکتا۔ امین نے خواب میں کہا تیرے شہر میں کہیں مدرسے حسین جتنے زائر بیٹھے ہیں یا جو زیارت سے واقف ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ مولا حسین کی حرم میں ہر جگہ پہ دعا قبولیت ہوتی ہے، لیکن جو قبائے حسین ہے نا، گنبد حسین کے نیچے کہتے ہیں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے مدرسے حسین کی حیثیت قبائے حسین کی، جیسے حسین کے گنبد کے نیچے مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے مدرسے حسین میں مانگی۔ اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا کہ حسین تم سے چند آنسوؤں کے بدلے تمہیں سب کچھ دے رہا ہے۔ جو حسین کو روئے، رلائے، رونے والی شکل بنائے، اس پر جنت واجب۔ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ میں بڑی جلدی سے لفظ کہنے لگا ہوں، ہر نبی نے جنت خریدی سستی، بیچی مہنگی۔ خدا نے نبیوں کو جنت کا مالک بنایا، نبیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جنت لے کے دیں گے، اپنی امت سے کہا اتنے مہینے کی نمازیں، اتنے سال کی 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے، یہ کرو گے پھر دوں گا، یہ کرو پھر لے کے دوں گا۔ ہر نبی نے خریدی سستی، بیچی۔ حسین نے خریدی مہنگی، جس نے نہیں ہائے کہا وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کہا مہنگی خریدی، کیا مہنگی خریدی؟ اکبر کا لہو دے کے حسین نے خریدی۔ جوان بھائی کے بازو دیے، 6 ماہ کا بیٹا دیا، جس کی نہیں ہائے نکلی وہ چاند رات رونے نہیں آیا، بہن کا برقع دیا، بیٹی کے تر دیے۔ بیچی کتنی؟ فرمایا ایک مچھر کا پر بھیگ جائے تیری آنکھ میں آنسو آئے، میں محمد کا بیٹا تیری جنت کے۔ ابھی مجلس تمام ہوگی، ماتمداری ہوگی، محرم کا چاند آسمان پہ نہ بھی نظر آئے، اس نیت سے وہ آسمان کی طرف اور یہ سوچ کے کرنا کہ تم آباد شہر میں چاند دیکھو گے، علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں یہ چاند مہنگی خرید کے حسین اکبر کا جگر دیا تھا، قاسم کے ٹکڑے دیے تھے، اصغر کی بات سیدوں سے معافی مانگے، زینب جیسی بہن کا برقع دے کے۔ آج اتنا رو لینا کہ پہلے پرسے میں حسین کی ماں تم پہ راضی ہو گئی، جو اونچی آواز میں رو رہے ہو علی کی بیٹیاں تمہیں کسی غم میں نہ رلائیں۔ بالکل کربلا کے قریب پہنچ گیا تھا یہ قافلہ، 2 محرم کو اترا ہے محمد کا بیٹا کربلا کے جنگل میں، 1 محرم کا چاند طلوع ہوا، علی کی بیٹی غازنیہ اور نینوا کے ریڑھ کے تینوں کے درمیان تھی، بی بی رو کے کہتی اماں فضہ ذرا غازی کو میرے محمل کے قریب بلا۔ عباس کا گھوڑا چلتا چلتا عالیہ کے محمل کے قریب آیا، بی بی رو کے کہتی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا بی بی میرے کارواں کی حیثیت سے قافلے کی آگے ہے۔ زینب رو کے کہتی ایک بار جا کے حسین سے پوچھ یہ کون سا چاند طلوع ہوا ہے؟ جب سے محرم کا چاند طلوع ہے میرے سر سے چادر بار بار اتر رہی ہے، عباس دعا کر تیری بہن کی چادر بچ۔ عباس حسین سے پوچھئے کہیں منزل قریب تو نہیں آ گئی؟ میں ہر سال محرم کے چاند میں ایک مضمون پڑھا کرتا ہوں، اس سال پھر پڑھو۔ ایک مومن مولا سے محبت کرنے والا ہر سال اپنے گھر میں مولا حسین کی مجلس کرتا ہے، ہر سال محرم کا چاند طلوع ہوتا اس کے گھر میں مجلس شبیر، نوحہ خان آ جاتے، ماتمی آ جاتے، عزادار آ جاتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ وہ اتنا مقروض ہو گیا کہ اس کے گھر کے برتن بھی بک گئے، خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور محرم کا چاند طلوع
छत पे गया, मुहर्रम के चांद को देख के रो के कहने लगा, काश मेरी जिंदगी में तलू ना हो, तो हर साल तलू होता मेरे घर में हुसैन की मजलिस, गरीब के लोहे, मेरे घर में कुछ भी नहीं सिवाय अंधेरे। अब ये बात कर रहा था, या इसके कांधे में इसकी जौजा का हाथ आया, देखे कहते झूठ ना बोल, मुश्किल हो तो कीमती चीज। पलट के पीछे देखा, बीवी से देखी, कहने लगा जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते हैं, तूने को जेवर बचा के तो नहीं रखा हुआ। कहने लगी नहीं जेवर नहीं है, कुछ और कहने लगा कौन सी चीज है? कहती छत से नीचे आ, कमरे के अंदर लेके गई, वहां लेके गई जहां 2 बेटे सोए हुए। मुहर्रम की चांद रात का मजमून पढ़ने लगा हूं पूरी रात रोने के लिए। सिर्फ 2 बेटे थे, मदीने वाले सैयदों से मांगे हुए थे। जहां बेटे सो रहे थे दरमियान में जाके मां खड़ी, शौहर देख के कहने लगा मैं समझा नहीं। अगला जुमला कहूं तुम्हारे रोने के लिए, रो के कहने लगी मेरे घर में इनसे कीमती कुछ तो क्या मतलब, मैं समझा नहीं। रो के कहती बर्दा फरोशों के बाजार जा, जहां गुलाम मिलते हैं वहां गुलाम बना के बेच, जो कीमत मिलेगी हुसैन की मजलिस करवाई। देखो अज़ादारी फैली कैसे है, खुश नसीब हो अपने शहर के बारगाह में आके बैठ गए हो, हुसैन का जिक्र कैसे फैला। देखिए कहने लगा बेटे बेचूं, कभी किसी ने बेटे भी बेचे? शौहर की आंखों में आंखें डाल कर सच बता लिए किससे थे? कहता मदीने वाले हुसैन। कभी चांद किसका है? मदीने वाले हुसैन। कहते जिससे लिए थे उसे दे दे, और वैसे भी बता ये अकबर से प्यारे तो नहीं, ये कासिम से प्यारे तो नहीं। मां ने इतना मजबूर किया, बेटों को उठाया। अल्लाह जाने कैसी मां थी, कैसा बाप था। मां तैयार कर रही है, बाप लेके वहां चला गया जहां गुलाम दिखते थे। सुबह से लेके शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। जब कोई गाहक मतवज्जे ना हुआ तो इसने जुमला तब्दील कर दिया, मेहनत ज्यादा करवा लेना, उजरत थोड़ी दे देना। गाहक फिर भी कोई। शाम करीब हुई, जमीन में बैठा, मुंह बकिया की तरफ करके कहने लगा मोहम्मद की बेटी मेरा मस्कीन, बीबी मैं तो घर से बेटे भी लेके आया। अभी इसने नबी की बेटी को बुलाया था, ये घोड़ा सवार करीब आकर, घोड़ा सवार की आवाज आई, गुलाम बेचेगा? उसे सर उठाया, क्या लगा बेचेगा, क्या कीमत लेगा? घोड़ा सवार की तरफ देखेगा, लगा कोई कायनात भी देता ना, बाल तोड़ के ना देता, मैंने मन्नतों से मांगे, बस इतनी कीमत दे दे कि मेरे घर में 10 दिन हुसैन की मजलिस। घोड़ा सवार की आवाज आई, वो सामने घोड़े की चौक में, ये दिनारों की थैली है, ये उठा, बच्चे मेरे साथ घोड़े में बिठा दे। अब जो सैयद बैठे मुझे जुमला माफ कर देना, जो गाजी के बाद भी बैठे हो, बच्चों को यूं हाथ पकड़ के उठाया, घोड़ा सवार के सामने खड़ा होकर लगा, मैं कर्ज नहीं मांग रहा था, बेटे बेच रहा था, इतनी भी अमीरी क्या है तो मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़ा सवार की बात है, मेरी मजबूरी है, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल अपने हाथों पे उठाता, मेरे बाजू कोई नहीं। जब कहा मेरे बाजू कोई नहीं है, फिर भी जहन में बच्चे उठाए, दिनार हाथ में पकड़े घर की तरफ चला गया। जब दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी, खाली याद बाप को आते हुए देखा, रो कर बिक गए, ये कीमत मिली है। क्या लगे अब रोना ना, अब 10 लाते से अब हुसैन को रोना है। मेरे घर में मेरे बच्चों के रोने की सदा नहीं आनी चाहिए, मैं मोहम्मद की बेटी के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। ये रातें अकबर को रोने की हैं, ये रातें असगर को रोने की हैं। अल्लाह जाने शियो कैसा बाप था, कैसी माँ थी। माँ घर आ गई, न्याज़ें बननी शुरू हो गई, शहर की जामे मस्जिद में ऐलान हो गया मेरे घर में गरीब की मजलिस है। मोमनीन आ गए, सब बिछ गई, हुसैन का नोहा पढ़ा गया, हुसैन का मातम हो गया। जब सब मोमनीन अपने अपने घरों को चले गए, माँ बच्चों के बिस्तर देख रही थी, बाप बेटों के लिबास देख रहा था।